امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ویلاگ اسلامک زیارات کے اوپر ہے. تو ہم پہلے آ گئے ہیں نبی عمران علیہ السلام کی قبر مبارک پہ، اور یہ دنیا کی سب سے لمبی قبر ہے، 41 فیٹ لانگ. بالکل شہر کے اندر ہے، سلالہ سٹی کے اندر واقع ہے یہ جگہ. ابھی ہم یہاں پہ آ گئے ہیں صالح علیہ السلام کی، جہاں اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی اندر دیکھتے ہیں جا کے. یہ آ گئی ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے فٹ پرنٹس، اور یہاں پہ اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا، اس کے نشانات بھی ہیں خون کے جو کالے کالے ہیں. تو بھائی ہمیں اجازت دے دی اس نے نیچے جانے کی. اچھا، کہتے ہیں کنواں بھی یہیں تھا جس میں سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک دن اس شہر کے لوگ. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا. انہوں یہ نے پیر کا اونٹنی کی نشان ہے صالح کونچیں علیہ السلام کاٹ کا. ڈالی. صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو. سب آدمی اس میں سے اتنا ماٹی لے لے کے جا رہا ہے. اچھا، سب تبرک کے طور پہ مٹی اٹھا اٹھا کے گھر لے آئے. وہ پورا گڈھا بنا دیا تھا. میں صبح کو 3 دن پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا. پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر. تو یہاں گاڑی پارک کرنی پڑے گی اور یہاں سے اوپر واک. اوپر کہیں بنی ہوئی ہے قبر، وہاں جا کے جو ہے دیکھ کے آتے ہیں. سراؤنڈنگز دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، موسم بہت اچھا ہے اور بہت گرین ہے. میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ. لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے. اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ جہنمی کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری توفیق لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں. اب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک پہ چلتے ہیں. یہ ہم آ گئے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک، اور کیا ہی راستہ تھا، امیزنگ. فل دھند بادلوں کے اندر، بارش میں. یہاں اس کے باہر جو ہے وہ سب دکانیں جو کہ ہوتا ہے. دیکھیں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سب، یہاں ہر جگہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں آپ کو گاڑیاں اور لوگ ملیں گے، پارکنگ کی ہوئی ہوگی، کھانا کھا رہے ہوں گے. اندر حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں. یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی.
तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अयूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। कहा किस तरह? तो हजरत अयूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अयूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया है, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। और अब हम चलते हैं हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे। हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे आ गए हम लोग। ये है उनका मकबरा बना हुआ। काफ़ी अच्छा, पिछले जितने मकामात पे गए थे वहाँ लोग थे, यहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। कौम आद का जिक्र है और उनकी तरफ दावत तौहीद देने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि मैं तुमसे किसी चीज का अजर तलब नहीं करूंगा, मेरा अजर मेरे अल्लाह के बारगाह में है, पास तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कौम आद ने दावत हक को रद्द किया और ईमान न लाए बल्कि हूद अलैहिस्सलाम पर तंज किया। में अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारे आजाब का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद और उनके साथ मोमिनों को निजात अता की। कौम आद ने अल्लाह की निशानियां और रसूलों को झुटलाया और दुनिया और आखिरत में लानत के हकदार हुए।